ایران کا انتقام یا تیسری عالمی جنگ۔ اسرائیل اپنا نمبر 1 دشمن ایران اور نمبر 2 دشمن پاکستان کو سمجھتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالواجد خان داؤدزئی، ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو لے چلوں گا جنگ کے میدان کی جانب، جہاں ایران اور اسرائیل کے درمیان آگ لگ چکی ہے۔ کیا یہ علاقائی جنگ ہے یا تیسری عالمی جنگ کی شروعات ہے؟ چلے جانتے ہیں تازہ ترین اپڈیٹس۔ سامعین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے رات کے اندھیرے اور تاریکی میں ایک بزدل دشمن کی طرح ایران پر حملہ آور ہو گئے اور ایران کے مختلف مقامات پر حملے کر کے ان کو ٹارگٹ بنا دیا گیا۔ ابھی تک ان کے 9 سائنسدان 6 سائنسدان پہلے شہید ہو چکے تھے اور 3 مزید شہید ہو چکے ہیں، جو کل تعداد 9 تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ایران نے جب ریٹیلیٹ کیا اور اسرائیل پر میزائلوں کی بارش شروع کرا دی، تو تل ابیب، حیفا اور یروشلم میں سائرن بجے، شہریوں نے بم شیلٹر میں پناہ لی، 3 افراد جاں بحق ہو گئے اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیلی ڈرپوک ہے اور ڈر کے مارے زیادہ تر ایئرپورٹ پہ بھی موجود تھے اور اسرائیل کو چھوڑنے کے لیے بے تاب تھے، مگر ایران کی بیلسٹک میزائلوں کی بارش کی ڈر کی وجہ سے انہوں نے بجائے اسرائیل سے باہر بھاگنے کی شیلٹر اور انڈر گراؤنڈ جانے پہ ترجیح دی۔ اسرائیلی فضائیہ نے فوری جوابی کارروائی کی، تہران، اصفہان اور نتن جیسے شہروں پہ فضائی حملے کیے، ایران کے کئی اہم جرنیل اور سائنسدان مارے گئے۔ اب اسرائیل نے مزید تنصیبات کو نشانہ بنانے کی اعلان کیا ہے۔ سامعین، یونائیٹڈ نیشن نے جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ امریکہ نے خلیج میں بحری بیڑے بھیجے ہیں۔ روس اور چین خاموش ہے لیکن نظر گہری ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ صرف ابتدا ہے؟ کیا اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر ختم کرے گا؟ اور کیا پاکستان، ترکی، سعودی عرب جیسے ممالک خاموش رہیں گے؟ دوستو، یہ دنیا بدلتے والے لمحات ہیں۔ اگلے چند دن تاریخ لکھیں گے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا ایران نے درست جواب دیا ہے یا اسرائیل کو اب بھی بڑی جنگ کی تیاری کرنی چاہیے؟ اس کے ساتھ میں امت مسلمہ اور تمام مسلمان ممالک کے سربراہان سے مطالبہ کرتا ہوں اور اپیل بھی کرتا ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ جن مسلم ممالک کے سفارتی تعلقات تھے اس کو فوراً معطل کر دے اور تب تک بحال نہ کرے جب تک اسرائیل مسلمانوں کی خون بہانا بند کر دیں، کیونکہ اسرائیل کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہے اور یہ مسلمانوں کی خون کی پیاسی ہے۔ انہوں نے غزہ میں نسل کشی کی، اس کے بعد جب مصر میں بشار الاسد کے آخری ایام میں جو وہ انہوں نے ملک چھوڑا، تو اس وقت بھی اسرائیل نے وہاں کی فوجی اڈوں پر حملہ آور ہو گئے اور ان کی وہ طاقت ختم کرانے کی بھرپور کوشش کی، اور آج انہوں نے حد کر دی کہ ایران پر بھی حملہ آور ہو گئے۔ اور یاد رہے کہ ایران کو اپنا دشمن نمبر 1 اور پاکستان کو دشمن نمبر 2 سمجھتا ہے، تو وہ کسی وقت بھی پاکستان کی طرف بھی آ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ریسنٹلی جب انڈیا پاکستان کی کنفلکٹ تھی تو انہوں نے اسرائیلی ڈرونز پاکستان میں بھیجے، جس کا مطلب ہوا کہ اسرائیل نے کلم کلا انڈیا کو سپورٹ کیا پاکستان کے خلاف۔ تو اسی طرح امت مسلمہ اور تمام مسلم ممالک کو
ایران کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کو کلم کلا چیلنج دینا چاہیے، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ایک ایک ہو کے سب کو نیست و نابود کر دے گا۔ آپ کے سامنے عراق، مصر، یمن، لبنان، یہ سارے ممالک کے بعد ایران، اور اس کے بعد پتہ نہیں کس کی باری ہوگی۔ تو اس لیے جس طرح قرآن میں کہا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے، تو آپ ان پہ اعتماد اور یقین نہ کریں۔ جیسے امریکہ اور یورپین یونین کلم کلا ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اسی طرح مسلم ممالک کو بھی چاہیے کہ کلم کلا ایران کا ساتھ دے اور ان کی اس بربریت اور خونریزی کو روکے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر رہے اور تمام امت مسلمہ کو کفار کی ظلم اور بربریت سے اپنے امن و امان میں رکھے اور تمام مسلمان ممالک اور سربراہان کو اتفاق اور متفق رہنے کی ہدایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام۔